کہ صرف گودی میڈیا نے جو کہہ دیا اسی کو مان لیا. آپ اس ویڈیو کو بار بار سنیے, ان لفظوں کو سنیے, اور یہ سمجھ کے سنیے کہ آپ کی بیٹی بول رہی ہے, اور یہ سمجھ کے سنیے کہ آپ کی بہن بول رہی ہے, یا یہ سمجھ کے سنیے کہ آپ کی بیوی بول رہی ہے. تب آپ کو پتہ لگے گا کہ مرض کیا ہے, تکلیف کہاں پر ہوئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, میرے یوٹیوب چینل الخلیل اسلامک ٹیوب میں آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے. آج میں حاضر ہوا ہوں شاہی امام پنجاب کی ایک دل دہلا دینے والی تقریر کو لے کر. جی ہاں ناظرین, ابھی حال ہی میں گجرات کی رہنے والی عائشہ نامی بہن نے خودکشی کر لی ہے, جس کے بعد سے ہی جاہلوں کے ایک بڑے طبقے نے فیس بک, ٹویٹر وغیرہ پر غلط تبصرہ کرنا شروع کر دیا ہے. بعض کا کہنا ہے کہ عائشہ ہر حال میں دوزخ میں ہی جائے گی, اور بعض کا کہنا ہے کہ عائشہ کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. شاہی امام پنجاب نے ایسے تمام لوگوں کو آڑے ہاتھ لیا ہے اور ایسے جاہل کاپی پیسٹ علم رکھنے والوں کو للکارتے ہوئے کہا ہے کہ کیا عائشہ بہن خودکشی کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں رہی؟ کیا عائشہ خودکشی کرنے کے بعد اسلام سے خارج ہو گئی؟ اگر نہیں تو عائشہ کے لیے دعا کرنا بھی جائز ہے, اور اللہ اپنی مرضی سے اس کو جنت میں داخل بھی کر سکتا ہے. ناظرین کرام, آپ خود سنیں کہ شاہی امام پنجاب نے کیا کہا. آپ نے ایک ویڈیو سنی ہوگی ابھی, احمد آباد میں ایک عائشہ نام کی لڑکی نے خودکشی کر لی. اب جتنے آدھے پڑھے لکھے ہیں, اللہ معاف فرمائے, میں کچھ نہیں کہتا, چلو نام نہیں لیتا, دے فتوے پہ فتویٰ آ رہا فیس بک کے اوپر کہ جی جس نے خودکشی کر لی اس کے لیے دعا نہیں ہو سکتی, یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ خودکشی کرنا حرام ہے, لیکن ساتھ میں فرمایا کہ ہم تم پر رحم کریں گے اگر تم ہمارا کہنا مان لو. مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی مفتی اعظم نے لکھا ہے فتاوی حسن الفتاوی میں کہ جو بندہ خودکشی کر لیتا ہے, کون کہتا ہے کہ اس کی مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ ایک صاحب کے بھائی کا بہت لمبی بیماری کے دوران اس نے خودکشی کر لی. اب ان کے گھر والے رو پیٹ رہے ہیں, اور جتنے کم پڑھے لکھے آج کل جو فارمی انڈے ہیں, کیونکہ جس کو کپڑا سلوانا ہے تو بڑھیا ٹیلر چاہیے, لیکن مسئلہ پوچھنا ہے تو کوئی بھی رستے ہوئے چلتا بتا دے کہ نہیں جی نہیں یہ تو حرام ہو گیا. خودکشی کرنا حرام ہے, لیکن خودکشی کے بعد ان کے گھر والوں کو دلاسا دینا تو حرام نہیں ہے. جس نے غلطی کر لی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا تو حرام نہیں ہے. اور پھر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دہیج کی وجہ سے خودکشی ہو گئی, کیا کبھی یہ دونوں کانوں اور آنکھوں کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اگر صرف جہیز کی بات ہو تو یہ معاملہ جہیز کا نہیں ہے. آپ اس لڑکی کی پوری بات سنیں. اس نے کہا کہ یک طرفہ محبت نہیں ہونی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں امام علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ علی آپ جائیں اور سیدنا فاطمہ الزہرا کا رشتہ مانگ لے اپنے لیے. یہ میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں جو 1 منٹ میں فتویٰ دے دیتے ہیں کہ پہلے اسلام پڑھو, اسلام کہتا کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کیا ہے ہمیں. یہ دونوں جلیل القدر صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آج بھی موجود ہیں, جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, جو امیر المومنین ہیں, جن کو محمد رسول اللہ نے اپنا دوست کہا ہے بار بار. اب دونوں نے حضرت علی سے کہا کہ علی آپ جاؤ سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگ لو محمد رسول اللہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرماتے ہوئے گئے, اور جب رشتہ مانگا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے ہیں کہ میں رشتہ اگر اپنی بیٹی کا کروں گا تو علی سے کروں گا, رسول اللہ بھی چاہتے ہیں, اللہ کی رضا بھی شامل ہے, لیکن کیا فرمایا علی, رک جاؤ پہلے میں فاطمہ سے پوچھوں گا اپنی بیٹی سے. اور یہاں جو جتنے پنچایت والے ہیں دھکے سے اجی نہیں ہم بتائیں گے اس کا رشتہ کہاں ہوگا. ایک صاحب آئے میرے پاس رونے لگے, کہہ لیں جی میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا, میری 20 سال بڑی بھابھی ہے, اب یہ دھکے سے پنچایت والے کہہ رہے کہ نہیں تیرا نکاح اسی سے ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا میں پہلے اپنی بٹیا سے پوچھوں گا.
ہمیں سکھانا تھا دنیا کے لوگوں کو کہ جب بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، پہلے ان سے تو پوچھ لو بھی تم راضی ہو، تمہاری طبیعت راضی ہے، جنہوں نے زندگی اکٹھے گزارنی ہے وہ راضی ہیں کہ صرف تمہاری چودراہٹ دیکھی جائے گی، صرف تمہاری پگڑیاں طے کریں گی کہ کون کس کے ساتھ زندگی گزارے گا؟ یہ محمد رسول اللہ نے نہیں سکھایا ہے ہمیں۔ اور میں بار بار کہا کرتا ہوں، اس نے اس لیے اس لڑکی نے آتم ہتیا نہیں کر لی، اس لیے خودکشی نہیں کر لی کہ بار بار جہیز مانگا جا رہا تھا، اس لیے کر لی کہ گھر میں رہنے والوں کے رویے اچھے نہیں ہیں۔ اور یار ہم لوگوں کے لیے اچھے ہیں، اپنی بیوی کے لیے اچھے نہیں، ہم لوگوں کے لیے اچھے ہیں، اپنی ماں کے لیے اچھے نہیں، لوگوں کے لیے اچھے ہیں، اپنے باپ کے لیے اچھے نہیں، لوگوں کے لیے اچھے ہیں، اپنے بھائی کے لیے اچھے نہیں۔ پھر لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ ارے جن کو تم سے تکلیف ہوتی، کبھی اطمینان سے رات کو بستر پر لیٹ کے یہ تو سوچو کہ میرے گھر میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو میری عادتوں سے تکلیف پہنچتی ہے؟ کبھی نہیں سوچا یہ؟ عادتیں مجبور کرتی ہیں انسان کو خودکشی کرنے پر، کوئی اپنے آپ نہیں مر جاتا ہے۔ خودکشی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تبھی تو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ اسلام نے خودکشی کو حرام اس لیے کہا کہ لوگ اس کو عام بات نہ سمجھ لیں، لوگ خودکشی کرنے لگ پڑے، لیکن اس کی وجہ تلاشنے کا شریعت نے حکم دیا کہ یہ معاملہ ہوا تو ہوا کیوں ہے۔ صرف یہ کہہ کے پلہ جھاڑنے کی جی جہیز کا مسئلہ، جہیز کا نہیں مسئلہ، گھر والوں کے رویے کا مسئلہ ہے، شوہر کے رویے کا مسئلہ ہے، ساس کے رویے کا مسئلہ ہے، گھر میں نندوں کے رویے کا مسئلہ ہے۔ کیا آپ کبھی یہ سوچتے نہیں اطمینان سے کہ یار ہمارے رویے سے کون سا ایسا بندہ جس میں گھر کو تکلیف ہو رہی ہے؟ کبھی اطمینان سے سوچئے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ تو یہیں سے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ غلطی سے یہ کہہ دیا سیدنا بلال کو، عذرائے مذاق کے او کالی ماں کے بیٹے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی دل پہ لگی، رسول اللہ کو فرمایا یا رسول اللہ آج فلاں صحابی نے مجھے یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ڈانٹا، فرمایا جاؤ بلال سے معافی مانگو۔ کوئی ہے آج کوئی بہت بڑے سردار کو بول دے کہ غلام سے معافی مانگو؟ اب انہوں نے کیا کیا، باہر سڑک پر بلال مل گئے، دو زانوں ہو کر زمین پر بیٹھ گئے، اپنا سر زمین پر رکھ دیا، فرمایا بلال مجھ سے غلطی ہو گئی۔ رسول اللہ نے کہا کہ وہ عادتیں اب نہیں چل سکتی جو پہلے انسانوں کو ذلیل کیا جاتا تھا، میں اللہ کی قسم تم سے معافی مانگتا ہوں، بلال مٹی اٹھاؤ، میرے سر پہ ڈالو، میرے سر پہ پیر رکھ کے نکلو تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ سیدنا بلال نے دونوں کندھوں سے ان کو اٹھا کے اپنی چھاتی سے لگایا، فرمایا تم نے اتنی بات کہہ دی یہی کافی ہے، ہم تو محمد رسول اللہ کے طریقے پہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام نے انسانوں کو برابری کا درجہ عطا کر دیا ہے۔ برابری گھر میں نہیں ملے گی جی، گھر میں آپ گورنر لگ گئے ہیں، چودھری بن گئے آپ گھر کے، گھر میں باقی لوگوں کو جینے کا اختیار نہیں ہے، گھر میں بچوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو جینے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر آپ چار پیسے کما کے لے جا رہے ہیں تو بہت بڑے آپ چودھری بن گئے گھر کے، دوسروں کے جذبات کا کبھی خیال ہی نہیں رکھا۔ محمد رسول اللہ رات کو تیسرے پہر اٹھتے ہیں اور لکڑی کی چپل جن کو کھڑاؤں بولتے ہیں پہنتے ہی نہیں۔ امی عائشہ نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ آپ رات کو اٹھتے ہیں ننگے پاؤں نکلتے ہیں، فرمایا اس لیے تمہاری نیند نہ خراب ہو جائے۔ آپ سوچتے نہیں دوسرے کا دل توڑتے ہوئے کبھی؟ یہ خودکشی جس نے کی ہوگی اس نے دہیج سے پریشان ہو کے نہیں، رویے سے پریشان ہو کے، عادتوں سے پریشان ہو کے، تانوں سے پریشان ہو کے، زبان سے پریشان ہو کر کی گئی۔ آپ جب تک بیماری کی جڑ کو نہیں پکڑیں گے، شراب کھانے بند کروانے سے شراب بند نہیں ہو سکتی، پہلے شرابی کو شراب چھڑوانی ہوگی تب شراب پینا وہ بند کرے۔ تو اس لیے اسلام کو پہلے اطمینان سے دیکھا کریں، فتویٰ دینے سے پہلے کہ نہیں جی جس نے خودکشی کر لی، کون کہتا ہے آپ خودکشی جس نے کر لی اب کر لی، وہ گناہ تھا، لیکن کیا جو گنہگار ہوتے ہیں ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے؟ کیا جن کے چوٹ لگ جاتی ہے ان کے ملہم نہیں لگائی جاتی؟ جو بیمار ہو جاتے ہیں کیا ان کو دوا نہیں دی جاتی؟ جو جیل میں چلے جاتے ہیں کیا لوگ ان کی ضمانتیں نہیں کرواتے ہیں نا؟ تو شریعت نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے گناہ کیا ہے، وہ اپنی سزا اللہ کے نزدیک جو بھی بھگتے، لیکن جو اس کے گھر والے ہیں اب اس کی طرح اور جو لوگ ہیں کیا ان کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کی جائیں گی؟
اس لیے اپنی عادتوں کو پہچاننا ہے. پہچانیں گے جی انشاءاللہ؟ بالکل اطمینان سے رات کو لیٹ کر ایک دن مہینے میں یہ سوچا کریں بھی میری کون سی ایسی عادت ہے جس کی وجہ سے میری ماں مجھ سے ناراض ہے, میرے ابا مجھ سے ناراض ہیں, میری بیوی مجھ سے ناراض ہے, میرا بیٹا مجھ سے ڈرتا ہے. کون سی ایسی عادت ہے کہ میرے بچے مجھ سے گھبراتے ہیں, میرے ماتحت مجھ سے گھبراتے ہیں. آپ اگر ان عادات کو پہچان لیں گے, آپ اپنی عادتیں آہستہ آہستہ بدلیں گے, پہلی بات یہ آئے گی کہ اللہ کی طرف سے آپ کو دل کا سکون عطا ہوگا. پہلی بات, جب دل میں سکون اطمینان آ جائے گا تو آپ کا جتنی جسم کے اندر بیماریاں ہیں وہ نکلنی شروع ہو جائیں گی, ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. اسلام نے انسانوں کی تعمیر کی ہے. میں اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں اسلام نے کیا کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کیا کیا. محمد رسول اللہ نے, لوگ محل بناتے رہے, لوگوں نے بڑے بڑے مینار بنائے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تعمیر کی. تبھی تو آج دنیا میں سب سے زیادہ انسان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین کرام, امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی تمام اہم خبریں آپ کے پاس آسانی سے پہنچ سکے. جزاک اللہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.